صلاۃ التسبیح کا حدیث میں بہت بڑا ثواب ہے۔ اس کے پڑھنے سے بے انتہا ثواب ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اس کے پڑھنے سے تمہارے تمام گناہ اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے غلطی سے کیا ہوں یا جان بوجھ کر کیے ہوں، چھپ کر کیے ہوں یا کھلم کھلا کیے ہوں، سبھی گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھ لیا کرو، اور اگر نہ ہو سکے تو ہر ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اے چچا کم از کم زندگی بھر میں ایک بار ضرور پڑھ لو۔ اگر کوئی مصائب وغیرہ دور کرنے یا کوئی ضرورت ہو اس کے لیے یہ پڑھی جائے تو امید ہے کہ اس کو اس مقصد میں بھی کامیابی ملے گی۔ اس نماز کے پڑھنے کے کچھ طریقے ہیں۔ وہ طریقے یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہم 4 رکعت کی نیت باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے، تعوذ تسمیہ پڑھیں گے، قرات کریں گے، اور رکوع سے پہلے قرات کرنے کے بعد رکوع سے پہلے 15 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے گی، اور وہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ 15 مرتبہ اس کو پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے۔ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں گے، اس کے بعد پھر یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع سے اٹھیں گے اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد قومے میں، یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے اور ربنا ولک الحمد کہیں گے، اس وقت بھی یہ 10 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ پھر سجدے میں جائیں گے اور وہاں پر سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھیں گے، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے تو 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، اسی طرح تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھیں گے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں اور پھر 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں۔ پھر ان 10 مرتبہ کلمات کو پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہے بغیر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو گئے، اور بعین ہی 4 رکعتیں اسی طرح پڑھی جائیں گی۔ دوسری رکعت جب پڑھ کر بیٹھ جائیں گے، التحیات کے لیے بیٹھیں گے، تو پہلے 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر التحیات پڑھیں گے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے یہ پوری نماز میں 300 مرتبہ ہو جائیں گے۔ دوسرا طریقہ اور ہے اس کا، وہ یہ کہ نیت باندھ کر ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد فوراً 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر تعوذ تسمیہ پڑھیں گے، قرات کریں گے، رکوع سے پہلے 10 مرتبہ یہ کلمات کہے جائیں گے، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، جب رکوع کر لیں گے وہاں پر 10 مرتبہ، رکوع کے بعد کھڑے ہوں گے، پھر 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، سجدے کے بعد پھر 10 مرتبہ، اس کے بعد پھر سجدے سے بیٹھیں گے، پھر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر 10 مرتبہ۔ اب سجدے سے فوراً اٹھ کھڑے ہوں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں، پھر سیدھے کھڑے ہو کر قرات کرنے سے پہلے 15 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھے۔ بیائی نہیں، اسی طریقے سے 4 رکعت مکمل کر لی جائے۔ اب رہی یہ بات کہ اس نماز کو صلاۃ التسبیح کیوں کہتے ہیں۔ اس نماز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کثرت سے بیان کی جاتی ہے، اس لیے اس نماز کو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے، اور وہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ہے۔ اس نماز کی ہر رکعت میں یہ کلمات 75 مرتبہ پڑھے جاتے ہیں۔ اس طرح 4 رکعت پر مشتمل اس نماز میں 300 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ التسبیح کا ثبوت کہاں سے ہے؟ تو اس کا ثبوت اسی حدیث سے ہے جو میں نے شروع میں آپ کو سنائی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اے میرے چچا عباس، کیا میں تمہیں ایک تحفہ، ایک انعام اور ایک بھلائی، یعنی ایسی 10 خصلتیں نہ بتاؤں کہ اگر آپ ان پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ، پہلے کے اور بعد کے، نئے پرانے، دانستہ نادانستہ، چھوٹے ہوں یا بڑے، جان کر کیے ہوں یا بغیر جان بوجھے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مذکورہ طریقہ ان کو بتلایا۔ اب صلاۃ التسبیح کی فضیلت یہ بھی بیان کر دی گئی کہ تمام گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے،
اور صلاۃ التسبیح کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے کی برکت سے سارے گناہ پہلے کے اور بعد کے سب معاف فرما دیتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کا وقت اس نماز کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، دن ہو یا رات جب چاہیں ادا کر سکتے ہیں، البتہ وہ 3 اوقات نہ ہوں جن میں نماز کا پڑھنا منع ہے۔ سلف صالحین سے بھی اس کا اہتمام ملتا ہے۔ مشہور و معروف محدث امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی مشہور کتاب شعب الایمان میں تحریر کیا ہے کہ امام حدیث شیخ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے اور دیگر سلف صالحین بھی اہتمام کرتے تھے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی جگہ کوئی تسبیح بھول جائے، مثال کے طور پر رکوع میں بھول گیا، تو اس کو قومے میں ادا کر لے یا سجدے میں ادا کر لے، یا کسی بھی جگہ پوری نماز میں اس کو ادا کر سکتا ہے۔